اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی درونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل حالات اور واقعات ایسے ہو گئے ہیں انسان کے اوپر کہ ہر انسان پریشان ہے مالی طور پر، اور جو گھر کے سربراہ ہیں جن کے بچے ہیں وہ اس فکر میں کہ گھر کا گزارا کیسے ہو، وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے بیچارے اس حال میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے رزق آئے، کیا کریں، بچوں کی نوکریاں نہیں، بچیوں کی پڑھائیوں کے لیے پیسے نہیں، تعلیم آپ نے دینی ہے بچوں، لیکن آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں، آپ پڑھانا بھی چاہتے ہیں، تو رزق کی تنگی ہوتی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہم جس کا رزق چاہے بڑھا دیں، جس کا چاہے گھٹا دیں، جس کا چاہے کم کر دیں، جس کا چاہے بڑھا دیں، اور جس کو چاہے بے حساب دیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں بہت سی حکمت ہے، وہ میں بیان نہیں کروں گا اس ویڈیو پہ کیونکہ پھر بات بہت دور چلی جائے گی، تو میں بہت ہی مختصر کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں اکثر اوقات ننگے سر ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ اگر 5 6 3 4 بندے گھر میں موجود ہیں تو اس میں فرداً شاید کوئی 1 یا 2 نماز پڑھتا ہوگا، شاید کوئی پڑھتا ہوگا، باقی سب بے نمازی۔ گھر میں ایک بھی بے نمازی ہو اس کی پوری نحوست پورے گھر پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ دوسرا تنگی کی وجہ کہ گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہو جاؤ تو اس کے ساتھ 2 شیاطین داخل ہو جاتے ہیں جو پوری رات گھر میں رہتے ہیں، اور اس گھر پر رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو رزق برباد کرتی ہیں، مطلب چاول آپ نے بنائے ہیں بچوں کو کھلائے ہیں تو چاول جو تھوڑے تھوڑے بچ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ شاپر میں باندھ کے اور باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ جتنے آپ نے چاول وہ آپ نے رزق آپ نے باسکٹ میں ڈالا، سمجھ لو اتنا ہی رزق آپ کو کم ہو گیا آپ کا۔ تو غور کرو، اس بات پر غور کرو، اللہ نے رزق تو دینا ہی دینا، ہر حال میں دینا، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس نے رزق دینا ہے۔ ہماری خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، تو اسی حوالے سے ایک شخص نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو اپنے قبیلے کا جو سردار تھا اس کو دعوت دینے گیا۔ قبیلے کا سردار دلدار آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ پیسے دیے، اس کو اشرفیاں دی، پیسے دیے بہت ساری کہ جاؤ یہ میری طرف سے اپنی بیٹیوں کو کا جہیز کے لیے کہ تم جہیز بنا لینا۔ وہ شخص نے کہا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص سورہ واقعہ روزانہ پڑھ کر سوئے اس گھر میں کبھی فاقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا میری 3 بچیاں ہیں اور تینوں کو سورہ واقعہ زبانی آتی ہیں اور روزانہ پڑھتی ہیں،
مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیاں کبھی فاقے میں نہیں رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے یقین، یہ ہے یقین۔ ایسا یقین ہوگا تو ہی آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ پڑھو، جیسے اس شخص نے اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ پیسے آئے پھر بھی پیسے نہیں لیے۔ یقین تھا کہ میری بچیاں کبھی فاقے میں رہیں گی نہیں، کیونکہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں وہ۔ تو اسی حوالے سے سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات کے کسی حصے میں آپ 3 بار سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا کریں اور رزق میں برکت مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ پیسہ تو بہت آ جاتا ہے، برکت نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ بہت آتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے بھائی؟ اسی لیے تو چلا جاتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ تو خیر والا پیسہ اللہ سے طلب کرو کہ جس میں خیر ہو، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی۔ کبھی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، کبھی آپ کو کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، کبھی کسی بیٹی کے جہیز کے لیے آپ کو خاندان میں، برادری میں یا کسی رشتہ دار کوئی بھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ انشاءاللہ عزیز، میں دعوت سے کہتا ہوں آج ہی اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی ترغیب دو کہ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ اور بھول جائیں اس فکر سے کہ میری بچیوں کا جہیز کہاں سے بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔